پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے دل کو مچلا کر رکھ دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستوں، ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور تکبر اور غرور کیا کرتی تھی، اور ایک نیک اللہ کا بندہ تھا۔ اس نے اس تکبر اور خوبصورت لڑکی کو چھپکلی بنا دیا۔ دوستوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی عورت کو چھپکلی بنا دے، اور وہ بھی بہت ہی بڑی چھپکلی تھی؟ اور اس کے بعد کیا ہوا دوستوں، آگے ہم ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس لیے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ہاں دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو آئیے دوستوں، ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک بستی تھی جس میں بہت ہی عجیب قسم کے میوے، پھل اور عجیب طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، جو چیزیں بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت اہم چیزیں تھی، اور وہ چیزیں ایسی تھی جس کو انسان دیکھتے ہی غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور اس بستی میں ایک سردار تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت ہی خوبصورت اور جادوگرنی تھی۔ وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتی تھی اور غریبوں کو ستایا کرتی تھی۔ اس علاقے میں گنے چنے مسلمان تھے جو بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ جب ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تو کوئی بھی آپس میں مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ جب کافر کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں گنے چنے مسلمان تھے اور پورا علاقہ کافروں سے بھرا پڑا تھا، اور وہ جو عورت تھی جو نہایت ہی خوبصورت تھی اور جادوگرنی تھی، اس عورت نے غریبوں کو ستانے کا کام سنبھال رکھا تھا اور غریبوں کو ستایا کرتی تھی۔ خاص کر جو مسلمان تھے ان سے مزدوری کروایا کرتی تھی، اور جو ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کو جیل میں قیدی بنا کر رکھ دیا جاتا تھا اور انہیں اشاروں پر نچایا جاتا۔ دوستوں، جب یہ مسلمان جو گنے چنے مسلمان تھے، جب دیکھا کہ کافی ہم پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور کافی وہ لوگ پریشان ہو گئے اس عورت کے ظلم و ستم سے، تو ایک بزرگ جو ان میں سے کافی عمر دراز تھے، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان ظالموں سے محفوظ فرما اور مجھے اس طرح کے ظلم و ستم سے اپنے فضل و کرم سے بچا لے، اور اے اللہ تو ایک ایسے نیک بندے کو میری طرف بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس عورت کو، اس جادوگرنی کو ہرانے کی پوری طاقت اس کے اندر موجود ہو۔ دوستوں، اللہ پاک نے اس بندے کی دعا قبول کر لی اور ایک نیک شخص کو اس علاقے میں بھیج دیا، اور وہ نیک شخص ایسے ہی نہیں آیا بلکہ اس طور پر آیا کہ ایک روز بادشاہ جو تھا، سردار سیر کرنے کے لیے گیا، اور سیر کرنے جاتے جاتے اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ان کے غلاموں نے دیکھا کہ بادشاہ کو ایک سانپ نے، جو زہریلا سانپ تھا، اس نے ڈنک مار لیا ہے اور یہاں سے چلا گیا ہے اور بادشاہ زمین پر گر چکا ہے۔ تو ان کے غلاموں نے اس کو اٹھایا اور اس کے دربار میں لے آیا، اور بہت سارے حکیموں کو بلایا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا تاکہ بادشاہ کا علاج ہو سکے، لیکن سردار کا کوئی بھی علاج نہ کر سکا، اور سب نے یہی کہا کہ ایسا زہریلا سانپ کا علاج میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، اور یہ سانپ کا زہر ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بادشاہ کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کی بیٹی کافی پریشان ہونے لگی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تو اسی دوران اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ تو بادشاہ کے غلاموں نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو دروازے پر کھڑا ہے۔ ان غلاموں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے، کس وجہ سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے؟ اس فقیر نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان غلاموں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے بادشاہ کو، میرے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ بیمار ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے سنا کہ کافی ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں، کافی حکیموں نے جواب تک دے دیا ہے کہ اب ہم میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بادشاہ کافی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ان غلاموں نے کہا
کہ تم میرے بادشاہ کا علاج کرو گے؟ تم اپنا لباس دیکھو، تم اپنے کپڑے دیکھو جو کہ پھٹا پرانا ہے اور پیچھے ایک جھولا لٹکائے آ گئے ہو۔ تم میرے بادشاہ کو علاج نہیں کر سکتے، تمہارے اندر وہ طاقت اور تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میرے بادشاہ کا تم علاج کر سکتے ہو۔ اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر سکوں۔ جاؤ اور بادشاہ کی بیٹی سے پوچھ کر آؤ۔ ان غلاموں نے بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ ایک فقیر آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کا علاج کر دوں گا اور وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اندر آنے دو اور علاج کرنے دو۔ ان غلاموں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ اللہ والا اندر آیا اور اس اللہ والے نے کیا کیا جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس اللہ والے نے اس بادشاہ کے اس جگہ پر جس جگہ پر زہریلے سانپ نے کاٹا تھا اس پر تھوک دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے اوپر تھوکنے کی اور وہ کیسے اچانک غائب ہو گیا۔ جاؤ اسے تلاش کرو اور گرفتار کر کے میرے پاس لیتے آؤ۔ پھر وہ عورت دیکھتی ہے کہ وہاں جو موجود حکیم ہوتے ہیں وہ حکیم اس تھوکے ہوئے کو ہمارے باپ کے اوپر پورا مل رہے ہیں اور اس تھوک کو پوری طرح سے ہمارے باپ کے اوپر لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان حکیموں نے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ اور واقعی کچھ دیر کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ بادشاہ جو تھا جس کو زہریلے سانپ نے کاٹا تھا وہ بالکل ہوش میں آ گیا اور سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس تھوک کی وجہ سے بادشاہ کی جان بچ گئی۔ اور ہم لوگوں نے سوچا کہ بادشاہ اب تو نہیں بچ پائے گا، یا تو بادشاہ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، لیکن بادشاہ تو صحیح سلامت زندہ ہو گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بادشاہ کو کسی سانپ نے کاٹا ہی نہیں۔ وہ سردار ہوش میں آتے ہی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ فقیر کہاں گیا جس نے میری آج جان بچائی؟ آج میں تو مر ہی گیا ہوتا یا تو میرا پاؤں کاٹنا پڑتا، لیکن اس فقیر کی وجہ سے میری جان بچ گئی اور میں صحیح سلامت زہر سے بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ چاروں طرف جاؤ اور اس فقیر کو میری خدمت میں پیش کرو، اس کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں جس نے میری آج جان بچائی۔ جو ان کے غلام تھے وہ چاروں طرف پھیل گئے اور گاؤں کے ہر علاقے میں اور ہر گوشے میں اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کہاں چلا گیا۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں وہ فقیر اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب قریب گیا تو دیکھا کہ وہ عجیب طرح سے عبادت کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ جب اس اللہ والے نے عبادت مکمل کیا تو اسے لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ کے سامنے اس فقیر کو، اس اللہ والے کو حاضر کر دیا۔ اس سردار نے کہا کہ آپ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج میری جان جاتے جاتے آپ نے بچا لی اور آج آپ نے جو کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ آج میرا تو پاؤں کاٹنا ہوتا لیکن آپ کی وجہ سے میری زندگی سلامت ہو گئی۔ اس سردار نے کہا کہ میں تم کو تحفہ دینا چاہتا ہوں اور غلاموں سے ایک قیمتی، بہت ہی قیمتی لباس منگوایا اور اونٹ منگوائے جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اور بہت زیادہ تھا۔ ان کو کہا کہ یہ اونٹ اور قیمتی لباس آپ کے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں اس قیمتی لباس کو پہن کر کے اور اس اونٹ کو لے کر اگر میں گھاس کاٹوں تو کیا آپ کو یہ شوبھا دے گا؟ تو اس سردار نے کہا کہ میں صرف یہ قیمتی لباس اور اونٹ ہی نہیں دوں گا بلکہ آپ کو کچھ غلام دوں گا جو آپ کی خدمت کرے گا، جو آپ کے کام کرے گا۔ اس اللہ والے نے کہا کہ ان غلاموں کا اور ان اونٹوں کو لے کر میں اکیلا کیا کروں گا؟ تو اس سردار نے کہا کہ یہ میری بیٹی دیکھو جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس بیٹی نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور سوچا کہ نہ جانے ہمارے باپ آج کیا کہنے والے ہیں۔ اس سردار نے کہا کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو، شادی کر لو، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے غلاموں نے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور تم اس مذہب کو چھوڑ کر میرے مذہب میں آ جاؤ اور بتوں کی پوجا کرو۔ تو یہ سب ساری چیزیں
تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کل خدا نخواستہ ہمارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی پریشانی ہو، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ یقیناً آپ ذمہ دار ہوں گے اور اس پریشانی سے نکلنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اس اللہ والے نے کہا تو پھر میں ان چیزوں کی وجہ سے میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد کو پورا کر کے چلا جاؤں گا۔ اس سردار نے کہا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں چند گنے چنے مسلمان ہیں جو آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتی ہے اور ان کو ستایا کرتی ہے، اور جب وہ مسلمان کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو قیدی بنا کر کے اشاروں پر نچایا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ کہنا تھا کہ اس سردار نے کہا کہ میری بیٹی کو شاید تم صحیح سے جانتے نہیں ہو، میری بیٹی جو ہے وہ جادوگرنی ہے اور تمہیں ایک پل میں یہیں جانور ہمیشہ ہمیش کے لیے بنا سکتی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا اچھا تمہاری بیٹی جادوگرنی ہے تو پھر طاقت دکھانے کے لیے بولو۔ اس عورت نے جو ہی کوشش کیا کہ اس اللہ والے کو ایک جانور بنا دے، ویسے ہی اس اللہ والے نے اس کے اوپر تھوکا اور ویسے ہی وہ عورت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہاں موجود جو تھے وہ حیرت میں آ گئے اور سب ڈر گئے، کیونکہ وہ جو چھپکلی تھی وہ بہت ہی زیادہ بڑی تھی، اور جیسے ہی وہ چھپکلی اس اللہ والے کو ڈسنا چاہا، ویسے ہی اللہ والے نے اس پر ایک اور پھونک ماری، جس کی وجہ سے وہ چھپکلی جلنے لگی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آج میری بیٹی تو ختم ہو جائے گی، ویسے ہی اس نے اس فقیر کے قدموں میں آ کر گر گرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو کمزور سمجھا تھا، اسی وجہ سے آپ میری غلطیوں کو معاف کر دیں اور میری بیٹی کو پھر سے اسی طرح سے کر دیں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت پہلے کی طرح ہو جائے۔ اس سردار نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری بیٹی کسی غریبوں پر، کسی یتیموں پر ظلم نہیں کرے گی، کسی کو نہیں ستائے گی، اور یہاں مذہب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سب لوگ بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اس اللہ والے نے اس پر ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے وہ پھر سے ایک انسان کی طرح ہو گئی اور وہ لڑکی پہلے کی طرح ہو گئی، لیکن اس کا جسم تھوڑا جل چکا تھا، کیونکہ اس اللہ والے نے جو تھوکا تھا وہ تیزاب کی شکل میں تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم تھوڑا جل چکا تھا۔ اس سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح اس اللہ والے سے کر دیا اور سب اس کے بعد بھائی چارگی کے ساتھ اور مل جل کر رہنے لگے۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔